ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس صاحب. عزیر بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے جس طرح یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اور یہ دکھ رہا ہے کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, the messaging that we're getting, شپنگ جو ہے تھرو دا اسٹریٹ آف ہارموز وہ کنٹینیو ہو رہی ہے ڈسرپٹ ہونا. بڑا سویر آؤٹ کم ہے اس کا. آئل پرائس شاکس بھی ہم دیکھ رہے ہیں, مگر آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنی جلدی گلوبل مارکیٹس اس کو ایبزارب کریں گی یا ریئیکٹ کریں گی؟ Are we looking at a temporary oil shock یا something that could genuinely push the global economy towards a recession? آئی تھنک جو پہلا سائیکولوجیکل بیریئر ہے آئل پرائسز کا وہ تو $100 کا ہے کہ اگر یہ جنگ اگلے 3-4 ہفتوں تک چلتی ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز میں جو کہ ٹریفک رک گئی ہے وہ چلتا رہتا ہے معاملہ, تو پہلا بیریئر تو آپ 100 کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے. اور اس سے ریلیٹڈ جو مین ایشو ہے پرٹیکولرلی ایشین اکانومیز کا جس میں پاکستان بھی شامل ہے, وہ یہ کہ جو ایل این جی کی سپلائی آتی تھی پاکستان کے لیے, بھارت کے لیے, کوریا, جاپان کے لیے, اس کا جو شاک ہے وہ سب سے پہلے آپ کو محسوس ہوگا کیونکہ ایل این جی کی سٹوریج نہیں ہے دنیا میں جتنی آئل کی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دنیا کا تقریباً 20-30% جو فرٹیلائزر ہے وہ بھی یہاں سے نکلتا ہے کیونکہ انرجی سپلائی آتی ہے وہاں سے. تو اس کا جو ڈاؤن اسٹریم امپیکٹ ہے ایگریکلچر سیکٹر پہ, پلانٹنگ سیزن کے اوپر اور پھر فوڈ انفلیشن پہ, یہ ایک لمبا اس کا امپیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیسٹ کیس سینیریو کو بھی ہم دیکھیں کہ یہ 2 ہفتے اور چلے گی اگر جنگ اور یہ ہرموز بند رہتا ہے, تو بہت بڑا جو ہے ایک شاک ہے اکانومی کے لیے, نہ صرف چھوٹے ممالک کے لیے بلکہ پوری گلوبل اکانومی کے لیے. اور عزیر ہم نے ہمیشہ دیکھا تاریخی اعتبار سے انرجی شاکس جو ہیں وہ گلوبل ریسیشنز کو ٹریگر کر دیتے ہیں. ابھی بھی ہائر فریٹ ریٹس دیکھ رہے ہیں ہم, انشورنگ کاسٹ جو ہیں وہ پاس ڈاؤن ہوں گی سپلائی چینز میں, ڈومیسٹک کنزیومرز تک بھی پہنچیں گی. انفلیشنری پریشرز جو ہیں وہ آئے دن وہ بڑھتے چلے جائیں گے ورلڈ وائڈ. مجھے بتائیے گا کون سے ایسے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں کہ جن کو پالیسی میکرز پہ جس پہ توجہ دینی چاہیے یہ تعین کرنے کے لیے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے ایک براڈر گلوبل اکنامک شاک میں تبدیل نہیں ہو رہی؟ آئی مین ایٹ ون پوائنٹ ڈو یو فیل کہ یہ ریجنل کانفلکٹ جو ہے مڈل ایسٹ میں اٹ بیکمز اے فل اسکیل گلوبل اکنامک کرائسس, وہ کون سا لمحہ ہوگا؟ آئی تھنک گلوبل اکنامک کرائسس میں جو اس کی تبدیلی ہے وہ آپ نے پہلا تو مانیٹر یہ کرنا ہوگا کہ کوریا اور جاپان کی جو نیچرل گیس کی ریٹس ہیں کیا وہ سٹیبلائز کرتی ہیں یا نہیں. اور اس کا جو مین ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ کیا امریکہ سے ایل این جی آ سکتی ہے جو کہ مارکیٹس کو تھوڑا کام ڈاؤن کرے. پھر آپ نے یورپ کی طرف دیکھنا ہے, یورپ میں انرجی پرائسز کا شاک کتنا ہوتا ہے. دا گڈ تھنگ اباؤٹ دا ٹائمنگ آف دس کرائسس از کہ آپ سپرنگ کے موسم میں آ رہے ہیں تو وہ جو ہیٹنگ ڈیمانڈ ہے فیول کی وہ اب کم ہونے ایز لگ آف ہو جائے جائے گی, گی تو اس بالکل. سے تھوڑا سا ایک آپ کے اوپر ڈیمانڈ کا امپیکٹ کم ہوگا. لیکن یہ 2 چیزیں پہلے آپ کو نوٹس کرنی ہوں گی. تیسری چیز اس پہ میں نے نظر رکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں فرٹیلائزر کے اوپر اور فرٹیلائزر کی پرائسز پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اور کیا جو ممالک بھارت, انڈونیشیا, پاکستان جیسے کیا وہ فرٹیلائزر کی پرائس بڑھتی ہوئی فرٹیلائزر پرائس کی وجہ سے سبسڈی دینا شروع کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر سبسڈی دینا شروع کریں گے تو پھر اس کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بجٹ امپلیکیشنز, بوروئنگ کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ اگر آپ نے میٹرکس مانیٹر کرنے ہیں تو ان پہ آپ نظر رکھنی پڑے گی انٹرسٹنگ. آپ اور کو. عزیر صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ امریکہ مکمل تحفظ فراہم کرے گا بحری جہازوں کو اور شپس کو, انشورنس بھی دے گا ہارموز کراس کرنے کے لیے, کیا پریکٹیکل اکنامک ٹرمز میں یہ ایکچولی مارکیٹس کو کام ڈاؤن کرے گا ان کا یہ پیغام, یا ان کی ایک گارنٹی, یا ٹریڈرز پھر بھی میجر جیو پولیٹیکل رسک کو فیکٹر ان کریں گے قیمتوں میں؟ آئی تھنک جیو پولیٹیکل رسک تو پرائس ان وہ کرتے رہیں گے. اگر انشورنس کا جو مسئلہ ہے وہ اگر بیک سٹاپ کے تھرو ڈی ایف سی کے یا کسی اور طریقے سے حل ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا کام آئے گا مارکیٹ میں, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ ایک چھوٹی سی گلی ہے اور اس کو جو ہے ناکے پہ آپ نے بند کر دیا تو کوئی آ جا نہیں سکتا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو اگر انشورنس کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور موومنٹ ہلکی ہلکی چلنے لگتی ہے تو پھر شاید آپ کو تھوڑی سی کامنگ نظر آئے. لیکن اس کے اندر مہر ایک اور چیز یہ کہ آپ کو 1 ہفتے کا جھٹکا تو لگ چکا ہے آلریڈی. تو یعنی کہ تمام کارگوز ڈیلیڈ ہیں, وہ شپس نے واپس آنا ہے تو وہ بھی ڈیلیڈ ہوں گے. فیسلٹیز جو ہیں آئل پروڈکشن کی, ایل این جی کی, وہ بند ہو گئی ہیں تو ان کی ریمپ اپ میں پھر ٹائم لگے گا. تو کم از کم 2 سے 3 ہفتے تو بیسٹ کیس سینیریو میں نارملائزیشن کے لگتے ہیں اگر آج جنگ رک جائے. تو ایبسلیوٹلی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹرن آف ٹرن آن سوئچ ہے
کہ کل انشورنس دے دی تو پرسوں جو ہے اور سب کچھ عزیر ٹھیک جنگ ہو جائے آج گا. تو رکنے والی ہے نہیں. سو بیسکلی گورنمنٹ بیکڈ انشورنس جو ہے شپنگ کے لیے جس کا کہا جا رہا ہے یہ ایک بڑا میجر فسکل اور فائنینشیل لائبلٹی بننے جا رہا ہے گیون ہاؤ تھنگز آر رائٹ ناؤ. بالکل، اور اس کے اندر پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو گلف کے ممالک ہیں بالخصوص یو اے ای اور قطر، وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انفراسٹرکچر تو ان کا اٹیک کیا جا رہا ہے نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں تو آپ ہمیں اٹیک کرنا بند کریں. سو فار they only engaged in defensive maneuvers. تو کیا اگر یہ ایک ہفتہ اور چلتا ہے اور ان کی معیشت کو جھٹکا لگنے لگتا ہے، ان کے ہاؤ ڈو دے کسٹمر جو ہیں ریئیکٹ؟ وہ کہیں اور جانے لگتے ہیں، تو کیا وہ اگریسو ایکشن اپنائیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک اور چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہوگی، کیونکہ پچھلے 4-5 دنوں سے تو وہ محتاط رہے ہیں، ایبسولوٹلی. لیکن کیپبلٹی ادھر بھی موجود ہے اگریسولی ہٹ کرنے کی، اور اگر اگریسو ایکشن ہوتا ہے تو پھر اگین سینیریو سو کافی ایون تبدیل یہ ہو تو پھر سکتا ہے. حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے نا. ایون رائٹ ناؤ جو قیمت ہے کاسٹ آف ہائرنگ ہے ایک سپر ٹینکر کو کہ مڈل ایسٹ سے وہ چائنا تک لے کر جائے آپ کا تیل، وہ تو $4 lakh پر ڈے تک آل ٹائم ہائی پہ چلی گئی ہے عزیر. مرین انشوررز جو ہیں وہ بھی اپنی کوریج کینسل کر رہے ہیں اپنی ویسلز کے لیے، اور بہت سے آپریٹرز اب اس کی وجہ سے ہائر پریمیم چارج کرنا شروع ہو گئے ہیں which is actually adding hundreds and thousands of dollars to just a single voyage. تو یہ فرمائی دیجیے گا کہ how much of an economic impact are you looking at کہ اگر ہائر انشورنس کاسٹ اسی طرح بڑھتی رہیں، سیکیورٹی رسک بھی اپنی جگہ موجود رہے، گلوبل آئل پرائسز کو یہ کتنا متاثر کریں گی، اینڈ آف کورس نیچرل گیس کو بھی بڑا دھچکا لگے گا. آئی تھنک بہت سیویئر ہے، اور اگر یہ چلتا رہے گا تو اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ $100 تک تو آئل نے پھر جانا ہے. اور یہ بات ناظرین کو یاد دلاتا رہوں کہ ایل این جی کے جو ٹپیکل کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ برینڈ کروڈ کے پرسنٹیج پہ ہوتے ہیں. جتنا اوپر آئل جائے گا اتنی مہنگی نیچرل گیس ہوگی اور پھر اتنی مہنگی فرٹیلائزر ہونے لگے گی. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آپ پریمیم دے کے بھی انشورنس کرا دیں، تو جس طرح کی جنگ ایران اس وقت لڑ رہا ہے، اسے صرف 2-3 ڈرونز مارنے ہیں ایک ٹینکر پہ ٹو اگین اسٹال ایوری تھنگ، رائٹ؟ تو یہ جنگ کے اندر اگر جو اے سیمیٹری آف پاور ہے وہ ایران کے حق میں ہے، پرٹیکولرلی انرجی سپلائیز پر، تو اگر ان کی جو کیپبلٹی رہے گی کہ وہ ٹینکرز کو ہٹ کرتے رہیں تو پھر پریمیم ڈز ناٹ میٹر، ٹریفک خود ہی رک جائے گی اور بڑا سلو ٹرکل ہوگا انرجی کا. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے مہینوں پہلے ہوتھیز نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا ریڈ سی کے اندر، اور کافی ٹائم لگا تھا ہوتی جیسے چھوٹی سی ملیشیا گروپ کو کنٹرول میں لانے میں. تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ پریمیم دے بھی دیں تو رسک بڑھتا رہے گا، کیونکہ ایرینین کیپبلٹی ہوتیوں سے اور کہیں میں آؤں زیادہ گی ہے. 2023 والے ہوتی اگزامپل پر، مگر آپ نے پہلے پاکستان کا بھی ذکر کیا. پاکستان جیسے ممالک جو بہت ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں امپورٹڈ انرجی کے اوپر، وہ کتنے ولنریبل ہیں رائٹ ناؤ؟ ان کی اکانومیز اگر یہ آئل پرائس اسپائکس جو ہیں یہ پرولونگ ہو گئیں ڈیورنگ دس کانفلکٹ، اور واٹ از دا موسٹ امیڈیٹ اکنامک کانسیکوینسز آف اے سسٹینڈ آئل پرائس اسپائک آن کنٹریز لائک پاکستان؟ تو پہلے تو آپ دیکھیں، ابھی میں بلومبرگ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا تھوڑی منٹوں پہلے شائع ہوئی ہے کہ سوئی نردرن نے جو ہے وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو کہہ دیا ہے کہ 5 تاریخ سے گیس کی سپلائی میں تھوڑی کمی آنے لگے گی، کیونکہ ایل این جی کارگوز جو ہیں وہ رک گئے ہیں جو آنے تھے، کیونکہ پاکستان کے پاس نیچرل گیس کی سٹوریج نہیں ہے. کچھ جو لاس ہے آپ کا ایل این جی کارگوز کا وہ آپ میک اپ کر سکتے ہیں اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھا کے، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے اور ایکسپرٹ سے بات کی ہے کہ پورا کا پورا آپ آف سیٹ نہیں کر سکتے لاس آف کارگو کو. تو پاکستان کی اکانومی پہ ڈائریکٹ جھٹکا تو ایل این جی کی سپلائی کا لگے گا، بوتھ ان الیکٹریسٹی پروڈکشن بٹ آلسو نیچرل گیس جو ہے وہ فیڈ اسٹاک ہے آپ کی فرٹیلائزر اور باقی سیکٹرز کے اندر، تو یہ آپ کو لگے گا. دوسرا یہ کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پاکستان کے فارن ریزروز کا حال آپ کے سامنے ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں پاکستان اس وقت ہے. تو اگر آپ کو آپ کا جو امپورٹ کا بل ہے وہ انرجی کی وجہ سے بڑھتا رہے گا، جو کہ آئل اور گیس کی دونوں کا آپ کے پاس مسئلہ ہے انرجی امپورٹ کا، تو ایک اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ریزروز کی ڈپلیشن کا مسئلہ پاکستان کے پاس آنے لگے گا. کیا پاکستانی حکومت کرنسی کو تھوڑا ڈپریشیٹ ہونے دیتی ہے ٹو آف سیٹ پارٹ آف دیٹ؟ یہ ایک سوال اب پالیسی میکرز کے دماغ میں ضرور آنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر 3-4 ہفتہ یہ جنگ چلتی ہے تو کیا پھر پاکستان کے جو الائز اور پارٹنرز ہیں بالخصوص سعودی عربیہ، وہ آئل ڈیفرڈ پیمنٹس پہ دیں گے پاکستان کو ایک بار پھر ٹو انشور کہ اکنامک کرائسس کنٹین رہے پاکستان میں؟ یہ ایک اور چیز آپ نے دیکھنی پڑے گی. تو ڈپلومیٹک سائڈ اور فائنانس سائڈ پہ دونوں طرف سینیریو پلاننگ اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. اور